بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس مہینے کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ علم الاعداد کی روشنی میں کافی حد تک کوئی بھی اپنا نیا کام شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ جو کام شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنے والی کہ یہ دنیا داری کے علوم پر مبنی چیزیں ہیں، کوئی حرف آہر ان کو نہ سمجھا جائے بلکہ ایک مشورے کے طور پر ان علوم کو سمجھا جائے۔ جیسے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کوئی مشورہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح بات کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی یہ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ میں جو نیا کام اب شروع کرنے لگا ہوں یہ مجھے اب شروع کرنا چاہیے یا فائدہ حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کے لیے کچھ عرصے کے بعد اس کو شروع کیا جائے، تو اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام جدول ابجد سے نکال کر دیکھا جائے جس مہینے اس کام کو کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہو۔ اس کے بھی اعداد اپنے ناموں میں شامل کر کے ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے اس کا مفرد عدد حاصل کر لیا جائے۔ مثلا احسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں فلاں کام اس مہینے کرنا چاہتا ہوں، تو الف کا 1 ہے کہ 8، سین کے 60، الف کا 1، نون کے 50، کل عدد 120 ہوئے۔ احسان کی والدہ کا نام خالدہ ہے تو خ کے 600، الف کا 1، لام کے 30، دال کے 4، چھوٹی ہے کہ 5، کل عدد 640 ہوئے۔ احسان اور اس کی والدہ کے نام کے کل اعداد یہ ہوئے 760۔ مہینہ جولائی ہوگا تو اس کے 7 عدد لینے ہوں گے اور سال 2020 ہے۔ اس کے صفر ہٹا دیے جائیں، 2 جمع 2 4 ہو جائیں گے، 771۔ یہ کل تعداد سامنے آ گئی۔ اب ان سب کا مفرد عدد جو ہے وہ 6 ظاہر ہوگا۔ اب آگے عدد 6 تک نتیجہ کیا نکلا یہ دیکھا جائے گا۔ نہایت اطمینان اور تسلی کے ساتھ یہ فارمولہ تیار کریں۔ اگر ایک عدد کا بھی فرق آ گیا تو سارا حساب غلط ہو جائے گا۔ اگر عدد 1 یا 4 بچے تو ان دونوں اعداد کا نتیجہ یہی سمجھا جائے، کیونکہ ان کے لیے یہ مہینہ ٹھیک نہیں ہے، دشمنوں سے نقصان کا اندیشہ ہے، زمین یا مکان کی خریداری کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دشمنوں سے کسی طرح کا مقابلہ بھی اس وقت کرنا نامناسب ہے، کیونکہ اس وقت دشمن زور آور اور یہ فرد کمزور ہے، کیونکہ شکست ہونے کا اندیشہ ہے۔ صلح کی طرف قدم بڑھایا جائے، یہ اس حوالے سے بہت اچھا وقت ہے، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ آگ، اینٹ، پتھر اور لوہے سے نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بطور خاص احتیاط ضروری ہے۔ اگر عدد 2 یا 7 بچیں تو ان دونوں اعداد کا نتیجہ یہی ہوگا۔ ان افراد کے لیے جس وقت سوال کیا ہے اور جو مہینہ چل رہا ہے یہ زوال پذیر ہے۔ مکان کا خریدنا یا نئے مکان کی بنیاد رکھنا ٹھیک نہیں ہے، نئی ملاقاتیں کرنا یا لین دین کے معاملات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آگ، پانی، چور، ڈکیتی کی واردات ہو سکتی ہیں، احتیاط برتیں اور آس پاس کے رہنے والے افراد پر گہری نظر رکھیں، اور تجارت بھی اس ماہ نہ کریں، نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ 3 مفرد عدد آنے پر یہ مہینہ معتدل رہے گا، نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا، نفع کا امکان ہوگا۔ زمین اور مکان کی خریداری مناسب نہیں ہے، شادی بیاہ میں جانا یا شادی بیاہ کرنا باعث نقصان ہوگا، کسی طرح کا کوئی عمل کریں گے تو نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ 5 مفرد عدد آنے پر یہ ماہ فائدہ مند ہے، کاغذ کے کاروبار میں فائدہ پہنچے گا، نیا کپڑا، نئی زمین، نیا مکان خریدنا بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، حصول علم بھی باعث برکت ہوگا۔ اچھی کتابوں کے مطالعے سے دیر پا فائدہ پہنچنے کا اشارہ ہے، عمل میں کامیابی ملے گی، صحت و تندرستی کے لیے یہ مہینہ خوشگوار رہے گا۔ 6 عدد نکلنے پر یہ مہینہ مساوی حیثیت رکھتا ہے، نہ زیادہ اچھا نہ زیادہ برا۔ ان کے لیے اس ماہ شادی بیاہ یا دیگر خوشی کی رسومات کرنا فائدہ مند ہوگا، اولاد سے بھی فائدہ ہوگا، دوستوں سے مالی تعاون کی امید ہے، لیکن ہر دل عزیزی سے محرومی رہے گی۔ رشتہ داروں سے طعنے سننے کو ملیں گے، قریب کے سفر سے فائدہ ہوگا، دور کے سفر سے نقصان کا احتمال ہے۔ 8 عدد برآمد ہونے پر اس ماہ تضاد رہے گا، کبھی خوشی اور کبھی افسردگی کی کیفیت رہے گی، بلا وجہ کی لڑائی اور جھگڑوں سے نقصانات ہوں گے، دھوپ اور آگ سے نقصان ہوگا، لوہے اور کپڑے کی تجارت میں نمایاں فائدہ ہوگا۔ اس ماہ بولنے کے مقابلے میں خاموشی فائدہ مند رہے گی۔ 9 عدد نکلنے پر یہ مہینہ مبارک ثابت ہوگا، نئی زمین، نیا مکان اور مکان کی بنیاد رکھنا، نئے کاروبار کا آغاز، منگنی، نکاح، شادی، کاروباری سفر، ان سب کاموں میں خیر و برکت ہوگی۔ کسی پر مقدمہ دائر کرنا فتح کی علامت ہوگی۔ جانوروں کی خرید و فروخت، سونے چاندی کا کاروبار خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہوگا اور بہترین مالی فائدہ پہنچے گا۔ یہ سب علمی اندازے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے یہ غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے ان پر 100% بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔